جو ماہ مبارک رمضان ہے، خداوند متعال کی توفیق شامل حال رہی، رحمت الہی شامل حال رہی، برکت الہی شامل حال رہی، لطف الہی نے ہماری طرف رخ کیا اور ہم زندہ صحیح سالم اس ماہ تک پہنچے اور ہم داخل ہو چکے ہیں اس مہینے میں۔ اس ماہ میں اس قدر عبادتیں ہیں، اس ماہ میں اس قدر مغفرتیں ہیں، اس ماہ میں اس قدر خداوند متعال کی توجہ ہے اپنے بندوں کی طرف، اس قدر فراوانی سے معنویات کے دسترخوان خداوند متعال نے بچھائے ہیں۔ خداوند متعال نے اس ماہ میں ہر عبادت کو کئی گنا اجر عطا فرماتا ہے، ہر عبادت پہ۔ اس ماہ میں یہ اس ماہ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ اس ماہ میں خداوند متعال کی عبادت میں سو جائیں بھی عبادت ہے۔ خداوند متعال کچھ نہیں کر سکتے، اطاعت الہی میں روزہ رکھیں سو جائیں، گناہ نہ کریں، سو جائیں، تمہارا سونا عبادت ہے۔ اگر سو بھی نہیں سکتے اس ماہ میں، گناہ نہ کریں، خدا کی اطاعت میں رہیں، روزے کی حالت میں سانس لیتے رہیں، تمہارا سانس تسبیح کا ثواب ہے، اس طرح تسبیح پڑھیں۔ یہ اس ماہ کی برکت ہے۔ ایک آیت کی آپ تلاوت کریں گے، دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ایک آیت کے لیے خداوند متعال نے رکھا ہے۔ یہ اس ماہ میں خداوند متعال چاہتے ہیں کہ آپ یک شبہ ایک عمر کے سفر کو طے کریں۔ اسی لیے خداوند متعال نے اس ماہ میں شبہائے قدر کو رکھا ہے کہ جو ہے خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی ایک عمر انسان۔ آپ کی عمر میں، ہماری عمر میں زیادہ سے زیادہ 1000 مہینے ہوتے ہیں، 60 70 80 سال کی عمر میں 1000 مہینے ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو شب قدر ماہ مبارک رمضان میں آئے گی، یہ ایک عمر سے بہتر ہے۔ اگر تو 100 سال زندگی کرے اور اس زندگی میں شب قدر نہ ہو، ایک رات اگر زندگی گزارے اور وہ شب قدر ہو، تو یہ ایک رات والی زندگی بہتر ہے اس 100 سالہ زندگی سے، عبادت کے حوالے سے، قرب الہی کے حوالے سے، معنویات کے حوالے سے، خداوند متعال کی توجہ، رحمت، برکت اور مغفرت کے حوالے سے وہ ایک رات بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس ایک رات میں آپ 1000 مہینوں کی مسافت کو، سیر و سلوک کو آپ طے کرتے ہیں۔ اس ماہ میں اگر آداب ماہ مبارک رمضان اور آداب روزے کے ساتھ اگر انسان عبادت میں مصروف رہیں تو خداوند متعال کی اس قدر عنایتیں، نعمتیں، برکتیں ہوتی ہیں کہ ہم سمیٹ نہیں سکیں گے۔ اس ماہ میں دسترخوان قرآن ایک طرف بچھا ہوا ہے، اس ماہ میں نمازوں کا دسترخوان ایک طرف بچھا ہوا ہے، اس ماہ میں حتیٰ افطار و سحری کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ افطار کے بعد خداوند متعال نے آداب بیان کیے ہیں، اہل بیت نے کی دعائیں بیان کی ہیں، اور سحری کے وقت بھی خداوند متعال نے دسترخوان بچھایا کہ دعائیں ہمیں بتا دی ہیں، اور دن کے وقت حتیٰ نمازوں کے لیے بھی الگ الگ دعائیں خداوند متعال نے دی، ہر رات کے لیے الگ دعائیں دی، ہر دن کے لیے الگ دعائیں، دسترخوان پہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں، کون سی نعمتیں آپ سمیٹنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ ماہ جس طرف دیکھیں، جس طرح دیکھیں، نعمت ہی نعمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے۔ گناہ گار ترین شخص اس ماہ میں بخشا جائے گا اگر سر کو جھکا کر شرمساری کے ساتھ، توبہ و استغفار کے ساتھ آ جائیں، اس ماہ میں آ جائیں خداوند متعال کے حضور، آ جائیں ان صاحبان قرآن میں، قاریان قرآن میں، ان روزہ داروں میں آ جائیں، بیٹھیں، گناہ گار ترین شخص بھی بخشا جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے ہمیں خبر دی ہے، بدبخت ترین انسان وہ انسان ہے جو اس ماہ میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں نہ بخشا جائے، وہ بدبخت ترین انسان ہے۔ ورنہ ہر گناہ گار شخص اس ماہ میں بخشا جا سکتا ہے، یہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کہاں تک اس ماہ کو اور اس ماہ کے دنوں اور اس ماہ کی راتوں کو اہمیت دے دیتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کی پوری توجہ شکم کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اس ماہ میں آپ کی توجہ، تمام تر توجہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ توجہ اپنی بخشش کی طرف، توبے کی طرف ہونی چاہیے۔
زیادہ سے زیادہ خداوند متعال کی رحمتیں اور نعمتیں سمیٹنے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس ماہ میں آپ کی کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ میں تلاوت قرآن کروں، زیادہ سے زیادہ آیات الہی میں فکر کروں۔ اس ماہ میں آپ کی کوشش ہونی چاہیے، ساری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ میں کس قدر زیادہ نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اس ماہ میں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ میں کس قدر دوسروں کی خدمت کر سکتا ہوں، خدمت خالق، یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، مزدوروں کی، بے نواؤں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی خدمت کر سکتا ہوں۔ آپ کی توجہ اس طرح ہونی چاہیے۔ آپ کی توجہ اس ماہ میں خاص کر اپنے رشتہ داروں کی طرف ہونی چاہیے کہ تمام رشتہ داروں سے مسلسل آپ کے تعلقات اور روابط رہیں، صلہ رحمی۔ یہ اس ماہ کے خصوصی اعمال میں شامل ہے۔ اور اس ماہ میں آپ کی توجہ قرآن شریف کے علاوہ درود پاک کی طرف ہونی چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ خطبہ شعبانیہ فرمایا کہ کثرت سے درود پڑھیں اس ماہ میں۔ تو آپ اس ماہ میں مسلسل پیغمبر و آل پیغمبر پہ درود پڑھتے رہیں۔ آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ میں اس ماہ میں کس قدر زیادہ درود پڑھ سکتا ہوں۔ آپ کی توجہ اس ماہ میں کھانے پینے کی طرف زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی ساری توجہ افطار و سحری کی طرف نہیں ہونی چاہیے، افطاری دینے کی طرف ہونی چاہیے، نہ کھانے کی طرف۔ اس ماہ میں جو خصوصی اعمال میں سے ایک افطاری کھلانا ہے دوسروں کو، کہ مومنین، مومنات اور خاص کر وہ افراد جو سال بھر انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی کوئی اچھے دسترخوان پہ ہمیں کھلائے۔ مساکین، فقراء انتظار میں ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں انہیں دعوت دیں، افطاری دیں، انہیں کھلائیں۔ اس ماہ میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ توبہ و استغفار و تقویٰ کی طرف۔ اس ماہ میں جو آقا امیر المؤمنین سے پیغمبر اسلام نے فرمایا، اس ماہ میں تمام عبادتیں اور تمام اخلاقیات اور کردار بیان کرنے کے بعد تمہیں کیا کچھ کرنا ہے۔ آخری سوال جو آقا امیر المؤمنین نے فرمایا، سوال کے پیغمبر اسلام سے، بہترین اعمال کیا ہے اس ماہ میں؟ تمام اعمال تو آپ نے بیان کیے، ان میں بھی بہترین کا انتخاب کریں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس ماہ میں بہترین عمل گناہ سے دوری ہے، محرمات الہی سے دوری ہے۔ اس ماہ میں گناہوں سے اس طرح دور ہو جائیں جس طرح آپ اپنے دشمن سے دور ہو جاتے ہیں۔ بھول جائیں اس ماہ میں گناہوں کو، بھول جائیں۔ جہاں جہاں گناہ کا شائبہ ہو وہاں اب رخ ہی نہ کریں۔ جس جگہ، جس شخص کے ساتھ فضائے مجازی میں جہاں بھی آپ کو شبہ ہے کہ یہاں گناہ فراہم ہو سکتا ہے، اس کی طرف رخ نہ کریں۔ اس ماہ میں عبادتوں میں بہترین عبادت ترک گناہ ہے۔ خداوند متعال کی اس ماہ میں نافرمانی نہ ہو، اس قدر دسترخوان ہے، بچھا ہوا ہے۔ تو یہ مقدمہ تھا جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک خاص چیز کے لیے، وہ یہ کہ یہ تمام عبادتیں آپ انجام دیں، یہ تمام عبادتیں آپ انجام دیں۔ افطار بھی آپ کھلائیں، اگر آپ صلہ رحمی بھی کریں، تمام اپنے رشتہ داروں کو راضی کریں، جن کے حقوق آپ کی گردن پہ آپ انہیں ادا کریں، شبہائے قدر کا احیاء کریں، ختم قرآن کریں، آپ ہر شب کی نمازیں بھی پڑھیں، نوافل، ماہ مبارک رمضان کے مخصوص نوافل بھی پڑھیں، سب کچھ کریں، عید کی نماز بھی آپ پڑھیں۔ ان سب کے لیے جو شرط ہے وہ شرط ولایت ہے۔ حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا، باقی ائمہ نے فرمایا، آقا امام رضا علیہ السلام، آقا مسلم جعفر علیہ السلام، کئی اماموں نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ تمام عبادتیں اپنی جگہ، معرفت آقا امام زمان اپنی جگہ۔ اگر معرفت نہ ہوگی تو روزے رائگان ہو
نمازیں ضائع ہو جائیں گی، نابود ہو جائیں گی، تمام تر آپ کی عبادتیں خاک بن کر ذرات کی شکل اٹھ جائیں، نابود ہو جائیں گی۔ خطر یہاں پر ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں جہاں آپ اس طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں، حتیٰ ترک گناہ کرتے ہیں، یاد آقا امام زمان ضروری ہے، ان کی معرفت ضروری ہے، ہمراہ ہے انتظار ظہور آقا امام زمان ہونا چاہیے۔ تمام عبادتیں شرط ہیں، یہ تمام عبادتیں آقا امام زمان کی امامت میں ہونی چاہیے، حتیٰ امامت کو ماننے کے بعد انتظار ظہور میں ہونا چاہیے۔ تو یاد آقا امام زمان، معرفت آقا امام زمان اور انتظار ظہور آقا امام زمان، یہ شرط قبولیت اعمال ہے۔ توحید کے بعد، رسالت کے بعد، ولایت کے بعد یہ تکمیل ولایت، تکمیل امامت، تکمیل رسالت پیغمبر اسلام، یہ ظہور آقا امام زمان ہے۔ تو لہذا معرفت آقا امام زمان میں انتظار آقا امام زمان اسی کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم منتظر نہ بن سکیں ان کے ظہور کے حوالے سے، تو گویا ہماری امامت کا، ہمارا امامت کا جو عقیدہ ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، ہم ابھی تک ناقص عبادت انجام دیتے ہیں۔ یہ شرط ہے کہ ہم منتظر بنیں اور پھر عبادتیں قبول ہی قبول ہیں۔ شرائط صحت عبادات کے ساتھ شرائط قبولیت عبادات میں عقیدہ امامت آقا امام زمان، عقیدہ وجود آقا امام زمان، عقیدہ ظہور آقا امام زمان اور عقیدہ انتظار اور حالت انتظار آقا امام زمان ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔